وہ مسلم ماہرن فلکیات جس نے ستارے بدل دیے، احمد نہاوند کی ان کہی داستان۔ اگر میں اب سے کہوں کہ صدیوں پہلے، بڑی دوربینوں سے بھی پہلے، ایک مسلمان عالم نے دنیا کے فلکیات سیکھنے کے طریقے بدل دیے، تو یہ ہے احمد نہاوند کی بھولی بصری داستان۔ ایک ایسی کہانی جس میں آسمان سے محبت نے علم کی دنیا میں چراغ روشن کر دیا۔ صرف 60 سیکنڈ میرے ساتھ رہیں اور دیکھیں کہ ایک ایمان رکھنے والے نے کیسے نظم، محنت اور ایک استرلاب کے سہارے فلکیات کو نئی شکل دی۔ احمد نہاوند ایک ایسی دنیا میں رہتے تھے جہاں علم ایک ایسے چراغ کی طرح تھا جسے بہت کم لوگ اٹھانا چاہتے تھے، مگر وہ اس چراغ کو محبت، ضبط اور گہرے ایمان کے ساتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ اسلام کے ابتدائی صدیوں میں پرانے شہر نہاوند سے اٹھ کر وہ ان پہلے عظیم مسلم ماہرین فلکیات میں سے ایک بنے جن کے کام نے بعد میں اسلامی سائنس کی بنیادوں کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ ایسے دور میں پیدا ہوئے جب لوگ رات کے آسمان کو تجسس کے بجائے خوف سے دیکھتے تھے، ستاروں کو تقدیر کی علامتیں سمجھتے تھے، نہ کہ اللہ کی عظمت کی نشانیوں کے طور پر۔ مگر ننھے احمد کو آسمان دیکھ کر کبھی ڈر محسوس نہ ہوتا، بلکہ وہ اپنے خالق کے قریب تر محسوس کرتے۔ رات کے وقت وہ اپنے چھوٹے سے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر ستاروں کو دیکھتے جو اندھیری فضا میں بکھرے ہوئے روشن موتیوں جیسے دکھائی دیتے، اور وہ سوچتے کہ اللہ نے یہ آسمان کتنی کامل صنائی سے بنایا ہے۔ انہی خاموش لمحوں نے ان کے اندر عمر بھر کے سفر کا بیج بو دیا۔ ان کے والد کپڑے کے تاجر تھے، اکثر سفر پر رہتے، مگر اپنے بیٹے کی تجسس بھری طبیعت سے محبت کرتے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے۔ ان کی والدہ نہایت نرم دل اور دانا خاتون تھی جو ہمیشہ انہیں یاد دلاتی کہ خلوص کے ساتھ حاصل کیا گیا علم عبادت کی ایک صورت ہے۔ یوں احمد محبت، توازن اور ضبط کی فضا میں پروان چڑھے۔ جب وہ ابھی بہت چھوٹے تھے، ایک مسافر عالم نہاوند سے گزرا اور ان کے گھر ٹھہرا، جیسے کہ اسلامی سرزمینوں میں مہمان نوازی کا دستور ہے۔ یہ عالم اپنے ساتھ کتابیں لایا تھا جو اس دور کے گھروں میں انتہائی نایاب تھیں۔ عربی، فارسی اور یونانی زبانوں میں لکھی ہوئی کتابیں جن میں ابتدائی سائنسی نظریات، شاعری، قرآن کی تفاسیر اور ریاضی شامل تھے۔ احمد ان کتابوں سے نظریں نہ ہٹا سکے۔ عالم نے ان کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر انہیں نرمی سے صفحات چھونے کی اجازت دی اور چند سطور پڑھنے کو بھی کہا۔ اسی لمحے احمد کے دل میں ایک شوق جاگا، یہ دنیا اللہ کی نشانیوں سے بھرپور ہے اور اس کی حقیقت کو سمجھنا ایک مقدس فریضہ ہے۔ وقت گزرتا گیا، سیاسی ہوائیں بدلتی رہیں، مگر اسلامی علم کے مراکز پھلتے پھولتے رہے۔ علم کی تلاش میں لوگ ایک خطے سے دوسرے خطے جاتے، علوم کا تبادلہ کرتے اور قدیم کتابوں کا ترجمہ کر کے نئے دروا کرتے۔ احمد کے والدین نے ان کی بڑھتی ہوئی لگن کو دیکھ کر انہیں بغداد بھیجنے کی اجازت دی۔ عباسی خلافت کا دل، وہ شہر جہاں بیت الحکمہ جیسے ادارے دنیا بھر کے دانشوروں کو اپنی طرف کھینچتے تھے۔ سفر لمبا تھا، دن دھول بھری سڑکوں پر گزرتے، راتیں کھلے میدانوں میں، مگر احمد کا دل شوق سے لبریز تھا۔ جب وہ پہلی بار بغداد پہنچے تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ بازاروں کی رونق، طلباء اور اساتذہ کی علمی گفتگو، کاتبین کے قلموں کی سرسراہٹ اور مساجد میں گونجتی اذان، یہی انہوں نے پہلی بار اصل استرلاب دیکھا، وہ آلہ جو بعد میں ان کے کام کی پہچان بننے والا تھا۔ پیتل پر کندہ نقش و نگار، ستاروں کی بلندی ناپنے کی صلاحیت، قبلہ معلوم کرنے کی سہولت، یہ سب دیکھ کر وہ اس میں کھو گئے۔ اساتذہ نے ان کی صلاحیت کو جلد پہچان لیا۔ اگرچہ وہ نہایت باہیا اور خاموش طبیعت کے تھے، مگر ان کی محنت بے مثال تھی۔ انہوں نے ریاضی، ہندسہ، مشاہداتی فلکیات اور قرآن کی وہ آیات پڑھیں جو انسان کو کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ ان کے اساتذہ کہتے تھے کہ احمد جب ستاروں کو دیکھتے ہیں تو علم اور ایمان کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، اور یہی چیز انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ کچھ ہی عرصے میں وہ بیت الحکمہ کے اہم ترین ماہرین فلکیات میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے دیگر علماء کے ساتھ مل کر یونانی اور فارسی فلکیاتی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا اور ان میں اصلاحات کیں۔ ان کا ماننا تھا کہ پچھلی تہذیبوں کا علم مسلمانوں کے پاس ایک امانت ہے جسے بہتر بنانا بھی ذمہ داری ہے۔ اسی دور میں انہوں نے الفضل ابن نوبخت کے ساتھ مل کر اسلامی دنیا کے اولین فلکیاتی جدول تیار کیے، جن کی مدد سے نماز کے اوقات، قمری مہینوں اور اجرام فلکی کی حرکات پہلے سے کہیں زیادہ درست معلوم ہونے لگے۔ احمد کی سادگی سب کو حیران کرتی تھی۔ وہ کبھی فخر نہ کرتے، نہ اپنی آواز بلند کرتے، اور ہر کامیابی کو اللہ کی عطا قرار دیتے۔ ان کے نزدیک انسان صرف اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے والا ایک عاجز سا مشاہدہ کرنے والا ہے۔
رات کے وقت وہ اکثر بلند چھت والے رصدگاہ کی چوٹی پر کھڑے ہوتے جہاں تیل کے چراغ ٹمٹماتی اور وہ خاموشی سے آسمان کے زاویے ملاتے۔ ٹھنڈی ہوا ان کے چہرے سے ٹکراتی اور وہ آہستہ آواز میں قرآن کی آیات دہراتے رہتے۔ ان کے شاگرد ان کی گفتگو سے محبت کرتے تھے کیونکہ وہ سادگی اور عاجزی سے بات کرتے اور ہمیشہ کہتے، ستارہ تقدیر بتانے کے لیے نہیں چمکتا، یہ اللہ کی قدرت دکھانے کے لیے چمکتا ہے۔ وقت کے ساتھ ان کی شہرت پورے خطے میں پھیل گئی۔ لوگ بغداد آتے تاکہ اس باکمال استاد سے سیکھ سکیں، مگر عوامی سطح پر وہ جتنے مضبوط تھے، تنہائی میں وہ تھکن، لمبی راتوں اور گھر کی یاد سے جدوجہد کرتے۔ وہ ماں کی نرم آواز اور والد کے مشفق مشوروں کو یاد کرتے، مگر اپنے آپ کو یاد دلاتے کہ علم کا راستہ صبر کا راستہ ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کو نوازتا ہے۔ ایک یادگار رات وہ فارسی فلکیاتی جدولوں کی تصحیح کر رہے تھے کہ ایک ستارے کی پیمائش پرانی کتابوں سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے کسی غلطی کو قبول نہ کیا بلکہ کئی راتیں دوبارہ مشاہدہ کرتے رہے اور آخرکار درست پیمائش تک پہنچے۔ یہ اصلاحات آنے والے برسوں تک فلکیاتی حسابات میں بہتری کا سبب بنے۔ جب ان کی شہرت بڑھی تو لوگ انہیں حد سے زیادہ سراہنے لگے، مگر وہ ہمیشہ کہتے، مجھے میری حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ۔ اگر میں نے کچھ سیکھا ہے تو وہ اللہ کی توفیق سے سیکھا ہے۔ حکمران بھی ان کی اہمیت سمجھتے تھے اور اکثر انہیں دربار میں مگر انہوں نے کبھی دولت منصب کی خواہش نہ کی۔ وہ سادگی سے رہتے، کم چیزوں کے مالک تھے اور اپنا زیادہ وقت پڑھنے پڑھانے اور مشاہدے میں گزارتے۔ زندگی کے آخری برسوں میں وہ مختصر عرصے کے لیے نہاوند واپس گئے۔ لوگ ان کا استقبال کرنے باہر نکل آئے۔ انہوں نے بچوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ انہی دنوں ان کے والد کا انتقال ہوا۔ احمد کو بڑا صدمہ ہوا، مگر انہیں سکون تھا کہ والد ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے۔ واپس بغداد آ کر وہ آخری دن تک تدریس میں مصروف رہے۔ جب 9ویں صدی کے اوائل میں ان کا انتقال ہوا تو علمی دنیا سگوار ہو گئی۔ انہیں ایک ایسے شخص کے طور پر یاد کیا گیا جس نے علم کو ایمان کے ساتھ، عقل کو عاجزی کے ساتھ اور محنت کو تقوی کے ساتھ جوڑا۔ ان کے بنائے ہوئے جدول نسلوں تک استعمال ہوتے رہے اور اسلامی فلکیات کی بنیادوں کا حصہ بنے۔ ان کی زندگی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اسلام نہ صرف علم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے بلکہ اسے عبادت قرار دیتا ہے۔ آج دنیا بھر میں جب لوگ رصدگاہوں سے آسمان دیکھتے ہیں تو شاید انہیں معلوم نہ ہو، مگر ان کے مشاہدات کی بنیاد میں کہیں احمد نہاوند جیسے عظیم علماء کی کاوشیں شامل ہیں، جو ستاروں سے محبت کرتے تھے کیونکہ وہ انہیں اللہ کی نشانیوں کی طرف لے جاتی تھیں۔ اگر احمد نہاوند کی زندگی نے آپ کو متاثر کیا ہے تو سوچیں کہ کتنے اور بھولے بصری مسلمان نابغی ہماری پہچان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارا چینل انہی کہانیوں کو زندہ کرتا ہے، ایمان، ہمت، علم اور ورثے کی کہانیاں۔ اس لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری اسلامی تاریخ کی روشنی اب تک ہمیشہ پہنچتی رہے۔ آئیے اس مہم کا حصہ بنیں، چلی مل کر تاریخ کو زندہ کریں۔